دوستو، معدے کی سوزش یعنی گیسٹرائٹس ہمارے یہاں بہت زیادہ کامن ہے۔ ہر 5 میں سے 3 سے 4 لوگ اس کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کے معدے کے اندر بہت زیادہ سوزش ہے۔ معدے کی سوزش کا سامنا ہمیں اس وقت کرنا پڑتا ہے جب معدے میں پیدا ہونے والا تیزاب، جسے HCl یعنی ہائیڈروکلورک ایسڈ کا نام سے جانا جاتا ہے، یا پھر کھانا ہضم کرنے والا انزائم جسے پیپسین کہتے ہیں، جب ضرورت سے زیادہ پیدا ہونے لگے تو معدے کے اندر تیزابیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس کی بنا پر معدے کے اندر تیزابیت زیادہ ہونے کی وجہ سے معدے کی اندرونی جھلیوں پر ورم آ جاتا ہے، جسے گیسٹرائٹس یعنی معدے کی سوزش کہتے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ وجوہات ہوتی ہیں، جیسا کہ باسی اور خراب غذا کھانے کی وجہ سے معدے کے اندر سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر معدے کے اندر السر ہو تو بھی معدے کے اندر سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر معدے کے اندر تیزابیت بہت زیادہ بڑھ جائے تو بھی معدے کے اندر سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اور آپ کے اندر بہت زیادہ غم پایا جاتا ہے تو بھی آپ کو معدے کی سوزش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سگریٹ، چائے، کافی وغیرہ کے بکثرت استعمال کی وجہ سے بھی معدے کے اندر سوزش ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ شراب نوشی کی وجہ سے بھی معدے کے اندر سوزش ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے غلطی سے کوئی ایسا زہر کھا لیا ہو جو بہت زیادہ خطرناک ہو تو بھی آپ کو معدے کی سوزش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسی غذا بھی استعمال کر لی جائے جس کے اندر کیمیکل کی ملاوٹ شامل ہو تو بھی آپ کو معدے کی سوزش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوستو، جب معدے کے اندر سوزش ہو جاتی ہے تو ہمیں مختلف علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ متلی اور کہکا ہوتے رہنا، سینے کی جلن اور بھوک کا مکمل طور پر ختم ہو جانا۔ بعض اوقات کہہ کے اندر خون بھی شامل ہو جاتا ہے۔ کبھی قبض اور کبھی دست، یعنی عدل بدل کر آپ کو یہ پرابلم ہوتی رہتی ہے۔ بعض حالتوں میں آپ کے اوپر غشی بھی طاری ہو جاتی ہے۔ معدے میں بوجھ کا احساس، جس میں کمی ڈکاروں سے ہوتی ہے، یعنی کہ جب کھانا کھانے کے بعد آپ کو معدے کے اوپر بہت زیادہ بوجھ محسوس ہو، جب تک آپ کو ڈکار نہیں آئے گا تو آپ کو سکون بھی نہیں ملے گا۔ زبان پر عموماً سفید یا پیلی میل ہوا کرتی ہے۔ معدے کا درد بعض اوقات یہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ مریض اسے دل کا درد بھی سمجھنے لگتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کی تشخیص کے لیے ہمیں خون کے اندر ESR چیک کرنا پڑتا ہے، لہٰذا ہم خون کا ٹیسٹ کروا کر بھی اس کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اینڈوسکوپی کروا کر معدے کی تکلیف کا بھی ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ معدے کے اندر سوزش ہے یا نہیں۔ میرے ساتھیوں، اگر آپ کو معدے کی سوزش کا سامنا ہے تو آپ نے بہت ہی زیادہ ضروری باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ہر طرح کے تیز مسالے جات مکمل طور پر منع کر دینے ہیں، یعنی کہ تمام مسالوں سے آپ نے دور رہنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے ہلکی اور زرد ہضم غذا کھانی ہے، یعنی کہ جو غذا جلد سے جلد ہضم ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کو بھوک لگے تو آپ نے کھانا کھانا ہے، اور ہلکی سی بھوک آپ کے پیٹ کے اندر ہو تو آپ نے کھانا کھانا بند کر دینا ہے۔ ہر قسم کے نشے وغیرہ سے مکمل طور پر آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کھانا کھانے کے بعد کم از کم 155 قدم چلنا بہت ہی ضروری اور مفید ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کھانا کھانے کے بعد فوراً بستر کے اوپر لیٹ ہو کر مکمل سو جائیں، تو اس سے بھی آپ کو معدے کی سوزش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کھانا کھانے کے بعد اگر ممکن ہو سکے تو تھوڑا سا شہد ضرور کھا لیا کریں۔ اور میرے پیارے دوستو، کھانا ہمیشہ چبا چبا کر کھانا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں نا چینی کا کہاوت کو، پانی چباؤ اور کھانا پیو۔ مطلب یہ کہ پانی یعنی مشروب ٹھہر ٹھہر کر پیو اور کھانا اتنا چبا کر کھاؤ کہ پانی ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں آپ کو کچھ ہومیوپیتھک میڈیسن بتاتا ہوں جو آپ استعمال کر کے معدے کی سوزش سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو سب سے پہلی میڈیسن ہے وہ ہے نکس ومیٹ کا۔
नेक्स्ट भूमिका 30 सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने से भी आप मैदे की सोजिश से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर नेट्रम फास, अर्जेटम नाइट्रिकम, नेट्रम म्योर, आर्सेनिकम एल्बम, एपिकॉक, कार्बोविज, बिस्मिथ, चाइना, कैडमियम सल्फ, ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करके मैदे की तकलीफ से मुकम्मल तौर के ऊपर छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप मैदे की सोजिश के बारे में एक अच्छा नॉलेज हासिल कर सके होंगे। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।